بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین وبعد۔ آج ہمارا الحمدللہ 8واں لیکچر ہے اور ہم منکرین حدیث کے جو مغالطے ہیں، جو ان کے شبہ ہیں، ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو منکرین حدیث کے حوالے سے مغالطہ ہے وہ اس کا نمبر ہے 10، یعنی 10واں مغالطہ۔ جو منکرین حدیث جس مغالطے کا شکار ہیں یا جس مغالطے کا شکار وہ ہمارے احباب کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو بناتے ہیں، ان کا یہ مغالطہ کہ صرف قرآن سے ہی نصیحت کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورۃ قاف ہے، سورۃ نمبر 50 آیت نمبر 45 کے پاس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے اور ان لوگوں کو میری وعید سے، میرے عذاب سے ڈراتے رہیے۔ اب اس آیت سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم بھی وہ نہیں ہے جو وہ حضرات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے قیامت کی یاد دلاتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر پرزور انداز میں قیامت کا اور آخرت کا اور یوم الدین کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ آپ انہیں قیامت کے دن کے بارے میں ڈراتے رہیے۔ اب اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا کہ آپ ان کو ڈراتے رہیے، تو آپ کے جو معاملات اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، اپنی امت کے ساتھ تھے، وہ دنیاوی امور کے بارے میں تو تھے ہی نہیں، آپ تو انہیں تیاری ہی آخرت کی کروا رہے تھے۔ اگلا مغالطہ، منکرین حدیث جو ہے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ تَمَأَزَّتْ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورۃ زمر کی سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 45 ہے، سورۃ نمبر 39 ہے، 39 نمبر سورۃ ہے اور 45 نمبر اس کی آیت ہے۔ منکرین حدیث نے اس آیت کا ترجمہ کچھ ایسے کیا ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آیت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ جو کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرویزی ترجمہ۔ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس ترجمے میں ایک واضح اور صریح غلطی یا تحریف کی ہے۔ اب یہاں پر ان حضرات نے الآخرہ سے مراد آیت لیا ہے، یہ معنوی تحریف ہے قرآن کے اندر۔ کیا ہے؟ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ اس سے مراد آیت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آخرت ہے، اور ان حضرات نے اس آیت سے یہ مفہوم لیا ہے کہ صرف رب واحد کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور اس دوسرے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ان کی مراد بغیر نام لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا اشارہ ہے۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ تبلیغ اور ہدایت کے لیے صرف رب واحد کی بات کی جائے اور اسی کا کلام پیش کیا جائے، اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا جو کلام ہے وہ پیش نہ کیا جائے۔ جبکہ اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں ہے۔
البتہ جب اللہ کے سوا دوسرے بتوں اور ان کے جو مزعومہ قسم کے حاجت روا ہیں ان کا ذکر کریں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کی تائید میں اور بھی آیات آتی ہیں، جیسے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 25 ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میری قوم، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح قوم نے کیا کہا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ سورۃ اعراف سورۃ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 70 ہے 70، کہ وہ کہتے ہیں کیا تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کو پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب لے جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے اس آیت کا غلط ترجمہ کر کے آخرت کا ترجمہ آیت کرتے ہیں اور دوسرے سے مراد اللہ کے رسول لیتے ہیں کہ جناب صرف تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے صرف اور صرف قرآن کا سہارا لیا جائے گا، اللہ کے رسول کی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ صریحتاً انکار حدیث ہے۔ اسی طرح سے مغالطہ نمبر 12، وہ کہتے ہیں جی حدیث کی کتابت کا حکم نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حدیث حجت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحریر کرنے کا حکم دیتے اور صحابہ کرام اور تابعین اس کی کتابت کرتے، جمع اور تدوین کا کام کرتے، اہتمام کرتے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، تو حدیث حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث لکھنے کا حکم دینا یا اس کے لکھنے سے منع کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سرے سے حدیث حجت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا تو محض اس اندیشے سے کہ قرآن کریم اور حدیث کی جو عبارات ہیں وہ آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، مکس نہ ہو جائیں، احتیاط کے طور پر صحابہ کرام کو عارضی طور پر کتابوں سے منع کیا تھا، ورنہ اللہ کے رسول کی طرف سے صحابہ کرام کو حدیث کی کتابت کا اذن عام تھا، عام حکم تھا کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اوپر ہم نے بہت سارے جو اس حوالے سے حوالے دیے تھے۔ اور پھر حدیث کے حجت ہونے کے لیے تحریر اور کتابت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ناقلین کا سکہ ہونا بھی ضروری ہے، جو نقل کر رہا ہے وہ کون ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عہد صدیقی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآنی آیات کی تدوین اور کتابت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے حفظ اور نقل کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ صرف لکھے ہوئے قرآن کو محفوظ نہیں کیا گیا، بلکہ لکھے ہوئے قرآن کے علاوہ جو صحابہ کرام کو قرآن یاد تھا اس کو بھی دیکھا گیا کہ کیا جو لکھا ہوا ہے وہ یاد کرنے کے برابر ہے یا نہیں ہے، آیات اسی طرح سے ہیں یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے مغالطہ نمبر 13، کہتے جی حدیث جو ہے وہ قطعی ثبوت نہیں ہے، حدیث ایک قطعی قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ منکرین حدیث یہ کہا کرتے ہیں کہ دین کو قطعی ہونا چاہیے، تو قرآن تو قطعی ثبوت ہے، جبکہ سنت ایسی نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2، کہ الف لام میم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب وہو الحق، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 35 ہے، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 31 ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے۔ اس کے برعکس جو حدیث ہے یہ ظنی ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل دین اور اصل حجت جو ہے وہ قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بلا شبہ قرآن قطعی ثبوت ہے مگر قطعی دلالہ نہیں ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں
کہ جن کا آدمی کوئی بھی آدمی ان کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو مفہوم اس نے بیان کیا ہے وہی صحیح ہے، باقی تمام مفاہیم غلط ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرنا احکام دین میں کہ ظن اور گمان جائز نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ توحید وغیرہ کے ساتھ ہے، تو اصول تو ہو سکتا ہے، لیکن دین کی جزیات میں تو ظن پر ہی عمل ہوتا ہے، بلکہ ظن پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے اجتہاد۔ متعدد جو مجتہدین ہوتے ہیں اجتہاد میں جو چاہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے اپنے اجتہاد کو صحیح سمجھتے ہیں، مگر دوسرے صاحب علم کے اجتہاد کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن قطعی الثبوت ہے، تو بات یہ ہے قرآن قطعی الثبوت ہے ہمارا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حدیث اسی قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اور حدیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کو صرف ثبوت اور حدیث کو آپ کہیں حدیث دلیل نہیں بن سکتی، حدیث ہی تو قرآن کے ساتھ مل کر دلیل بنتی ہے۔ اگر ان کا مغالطہ ہے، مغالطہ نمبر 14 یہ ہے، وہ کہتے ہیں منصب رسالت تک صرف قرآن، جو منصب رسالت ہے یعنی رسولوں کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن کو پہنچا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں منکرین حدیث کی طرف سے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا کام صرف قرآن کی تبلیغ ہے اور امت تک قرآن پہنچانا ہے۔ تو جواب یہ ہے ان کی بات کا جو مقصد ہے کہ قرآن قابل اتباع ہے، صرف رسول تو محض قاصد ہوتا ہے، پہنچاتا ہے۔ احکام اور آیات کی تشریح، اس کی توضیح، اس کا تبین اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کا منصب نہیں ہے، اور ان کا استدلال ان آیات پر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، سورۃ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 99، کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ شورى سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 48، ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر یہ حضرات بہت بڑے مغالطے میں ہیں، یا مسلمانوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بار بار حکم آیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بار بار آیا۔ تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کا بھی حکم ہے۔ تو یہ جو حضرات ہیں یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں یا لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ رسول لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور متعدد قرآنی آیات میں قرآنی آیات اور آیات کے تبین اور توضیح کرنا بھی وہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری اور اللہ کے رسول کا منصب بتایا گیا ہے۔ اور باقی رہا ایسی آیات سے استدلال، تو بات یہ ہے کہ آپ صرف یہی کہہ کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانی ہوتی ہے، جبکہ ایسی آیات کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نبی وہ کوئی دنیاوی مال یا دنیاوی لالچ کے چکر میں وہ آپ لوگوں کو تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو صرف اللہ رب العزت کا جو احکامات ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان احکامات کو پہنچانے پر کسی سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ وہ آپ سے نہیں مانگتا، اس کا کام محض اللہ کے دین اور اس کے احکام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول کے بارے میں یہی قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے رسول جو ہیں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے ساتھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی وحی کے مطابق بولتے ہیں، خود بخود نہیں بولتے۔ اب یہ چیز بھی تو قرآن ہی بتاتا ہے، پھر اس پر یہ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد اب منصب رسالت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے احکام کی تشریح اور توضیح کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بالبینات والزبر
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورۃ نحل ہے، سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 44 ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو خوب کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ کھول کر کیوں بیان کرنا ہے؟ تاکہ یہ لوگ اس پر غور و فکر کر لیں۔ پھر اسی صورت میں آگے جا کر سورۃ نحل میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے باتیں خوب واضح کر کے بیان کر دیں جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت ہے۔ ابھی ان دونوں آیات میں واضح طور پر یہ بیان ہے، واضح طور پر یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک منصب اور ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ اور تشریح کر دیں، اور یہ وضاحت اور تشریح یہ شرعی حجت ہے، اور یہی وضاحت اور تشریح جسے ہم آج حدیث اور سنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور یہ شریعت کا ماخذ ہے۔ اصحاب بصیرت یہ جانتے ہیں کہ کسی کتاب کی تشریح اور توضیح محض اس کے الفاظ کو پڑھ کر سنا دینا نہیں ہوتی۔ ہم مثال دیتے ہیں، ہم اردو زبان لکھنے پڑھنے بولنے والے ہیں، ہماری مادری زبان ہے۔ اب اردو زبان میں ہمارے پاس کوئی شاعری آ جاتی ہے یا کوئی نثر میں ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جو کسی شاعر نے لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تشریح کریں جی، شاعر نے تو ہم کیا لکھتے ہیں اردو میں؟ شاعر نے اس شعر میں یہ کہا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعر ہے، بچپن میں ہم لوگ جا رہے تھے والد کے ساتھ، ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ شاہ عالم گیٹ کے پاس سے گزرے نا، تو چونک کے اندر مسجد ہے جو ایک رات میں بنائی گئی تھی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اب آپ میں سے کسی کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ اس کا جو ہے وہ شعر کا مطلب بتائیں، تو جس کو اردو تھوڑی اچھی آتی ہوگی وہ لکھے گا کہ شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے، وہ سیم الفاظ صرف پڑھ کے نہیں سنائے گا، وہ بتائے گا کہ جس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان کی حرارت تھی، جن کے ایمان زندہ تھے، جن کے ایمان جو تھے وہ تگڑے تھے، انہوں نے ایک رات میں مسجد تو تعمیر کر دی تھی۔ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ایک پرلے درجے کے اور پرانے گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، ہم نمازی نہیں بن سکے، مسجد ہم نے ایمان کی قوت سے بنا لی۔ اب کوئی شخص بھی اس تشریح کو اس شعر کا خلاف تو نہیں کہہ سکتا، وہ یہی کہے گا کہ اس شعر کی تشریح اس نے اپنی زبان میں کی ہے۔ بس اللہ کے رسول نے اسی طرح سے جو قرآن کی توضیح کی ہے، جو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا الا لتبین لهم الذین اختلفوا فیہ، کہ نبی آپ ان کے لیے بیان کر دیں، واضح کر دیں، ان کی وضاحت کر دیں، اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ اسی سمجھانے کا نام ہی حدیث اور سنت ہے۔ تو جب بھی کسی کتاب کی، کسی شعر کی، کسی نثر کی جب تشریح اور توضیح ہوتی ہے تو محض الفاظ پڑھ کر نہیں سنا جاتے، بلکہ تشریح کرنے والا اس کے الفاظ سے کچھ زائد الفاظ ادا کرتا ہے تاکہ سننے والے کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تشریح عمل اور اشارے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تشریح کا نام قولی، فعلی یا تحریری جو تشریح ہے، اس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث، سنت یا اسوہ رسول۔ اسی طرح سے ان کا آگے 15واں جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے جی حدیث غیر معتبر ہے۔ جیسے کل بھی کسی نے کلاس میں کہا تھا جی، وہ کہتے ہیں جی بہت ساری احادیث پر میں نے تحقیق کی ہے تو بہت ساری احادیث جو ہے نا وہ فیک ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بہت ساری احادیث فیک ہیں تو ساری فیک ہیں، ساری تو فیک نہیں ہے نا۔ ان جیسے خبیثوں نے ہی
ان جیسے انکار کرنے والوں نے ہی، ان جیسے رذیلوں نے ہی، ذلیلوں نے ہی ان احادیث کو گھڑ گھڑ کر شامل کیا تھا۔ ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند کے اندر 3 لاکھ احادیث سے انہوں نے احادیث کو اپنی کتاب میں لکھا، یعنی ان کے پاس 3 لاکھ احادیث تھیں، تو انہوں نے اپنی مسند کے اندر احادیث لکھی۔ ان 3 لاکھ میں سے امام بخاری کا قول ہے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ امام مسلم نے اپنی الصحیح میں انتخاب جو کیا ہے وہ 3 لاکھ احادیث سے کیا ہے۔ اب امام بخاری کو 1 لاکھ احادیث صحیح اور 2 لاکھ احادیث یعنی 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور ان 3 لاکھ میں سے انہوں نے تقریباً 7,000 اور کچھ احادیث اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ امام مسلم نے بھی 3 لاکھ احادیث میں سے اپنی کتاب میں تقریباً 7,000 اور کچھ احادیث لکھی ہیں۔ امام ابو زرعہ رضی اللہ رحمہ اللہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ تو منکرین حدیث کا مغالطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت صرف 23 برس تک محیط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں اس قدر احادیث کیوں بیان ہو سکتی ہیں، کیسے بیان ہو سکتی ہیں؟ مغالطہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 23 سال تو اللہ کے رسول رہے ہیں، تو 7 لاکھ احادیث کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں لہذا احادیث میں بہت سی باتیں اور بھی شامل کر دی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ مغالطہ بھی اصل میں قلت مطالعہ ہے اور لا علمی ہے اور جہالت ہے۔ ایسے موقع پر محدثین لفظ حدیث کو عام معنی میں لیتے ہیں، یعنی مرفوع بھی، موقوف بھی، متصل بھی، منقطع بھی، مرسل بھی، معضل بھی، اور مختلف اسناد والی بھی، مختلف طرق والی بھی، آثار بھی، سب ہی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی محدث کو ایک حدیث 20 سندوں کے ساتھ یاد ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ایک حدیث یاد ہے، بلکہ وہ کہے گا مجھے 20 احادیث یاد ہے۔ تو لہٰذا یہ محض ان کی دھوکے بازی ہے کہ وہ کہیں گے جی 23 سال میں 7 لاکھ احادیث کیسے ہو گئی؟ سیدنا ابو بکر کے اقوال کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں، عمر کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں، عثمان اور علی ان کے اقوال کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ کوئی بھی جو اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ کر اس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، ہم اسے بھی حدیث ہی کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو لہذا یہ بات محض دھوکہ ہے، محض مغالطہ ہے، محض لا علمی اور جہالت ہے۔ اللہ کے رسول سے وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے رسول سے کثیر الاحادیث کا مروی ہونا یہ کوئی ثابت شدہ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ کثرت احادیث کے باوجود ائمہ حدیث نے اپنی مرتب کردہ کتب میں محض چند ہزار حدیثیں ذکر کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک باقی احادیث غیر مستند تھیں، غیر معتبر تھیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات بھی محض الفاظی ہے، بددیانتی ہے، بدنیتی ہے، مغالطہ ہے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، تو کیا امام بخاری نے محض 7,000 حدیثیں جو ہیں وہ ذکر کرنے جو امام بخاری نے محض جو 7,000 احادیث ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے نزدیک، کیا یہ بات لازم آتی ہے کہ ان کے نزدیک باقی ساری احادیث جو تھیں وہ غیر معتبر تھیں یا احادیث غلط تھیں؟ نہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس قدر یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک مخصوص متعین کردہ معیار کو پکڑا، اس معیار پر پوری اترنے والی احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر کر لیا۔ اب ایسا بھی ہے کہ ایک ہی بارے میں کئی احادیث بھی مل جاتی ہیں، کئی راویوں کے بارے میں کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں، تو امام بخاری نے یا کسی بھی امام نے ایک ان میں سے حدیث جو مضبوط ترین راوی سے تھی وہ ذکر کر دی، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں یا باقی ساری کی ساری غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ان کے علاوہ بھی صحیح احادیث کی ایک کثیر تعداد تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جب مثلا امام احمد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر جو حدیث نہیں ہے وہ شاید حدیث ہی نہیں ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ مسند احمد کے اندر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر جو احادیث موجود ہیں ان میں سے صرف 2500 احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی ایسی ہیں جو تقریباً 2500 احادیث ایسی ہیں جو دونوں کی آپس میں ملتی ہیں،
باقی امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیثیں الگ ہیں، امام مسلم کی الگ ہیں، اس طرح نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور دوسری بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں جن میں صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں، اور ائمہ حدیث نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ تو 16واں ان کا مغالطہ، وہ کہتے ہیں جی حدیث حجت نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان حضرات کے مغالطوں میں سے ایک مغالطہ ہے، اور ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، پہلے بھی بتائی تھی یہ بات کہ اس بات کو ایک دوسرے انداز سے واضح کیا جاتا ہے، اور بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم آیا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 80 ہے کہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 21، اور ان جیسی بیسیوں آیات ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حکم اور اطاعت یہ حجت ہے۔ اگر ذرا سا گہرائی کے ساتھ غور کیا جائے تو ترتیب میں قرآن کا درجہ حدیث سے پہلے آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، تو گویا نبی کی بات پہلے آئی اور وحی کا ذکر اس کے بعد آیا۔ نبی نے خود ہی بتایا نا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اگر نبی کی بات ہی قابل حجت نہیں ہے تو پھر قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ جو قرآن کو ماننے والے ہیں، تعجب ہے ان کے دماغوں پر، ان منکرین کی بات پر کہ وہ نبی کی حدیث کو حجت نہیں مانتے اور نبی کا لایا گیا قرآن مانتے ہیں۔ بھئی وہ قرآن بھی تو اللہ کے رسول نے بتایا نا آ کے کہ میں حرا میں تھا، میرے اوپر فرشتہ اترا، اس نے مجھے بھینچا، اس نے مجھے دبایا، اس نے مجھے کہا یہ پڑھو، میں نے ان کو کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو یہ بات نبی کی ہی ہے نا، ورنہ وہ تو منکرین حدیث تو آج یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن بھی خبر واحد ہے، اس پر بھی ہم نہیں مانتے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ منکرین حدیث اگر نبی کی بات کو نہیں مانتے تو پھر وہ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ قرآن بھی تو اللہ کے رسول نے ہی بتایا آ کے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کیا کسی اور کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کو نبی بنا دیا گیا یا رسول بنا دیا گیا، ان پر وحی آ گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے ہی بتایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور مجھ پر جو وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ اتری۔ اس کے بعد اگلا ان کا مغالطہ ہے، یہ انشاءاللہ آج کا یہ آخری مغالطہ ہوگا، باقی ان کے مغالطے جو ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں جی خبر واحد حجت نہیں ہے۔ خبر واحد کا مطلب ہے ایک بات جو بتانے والا ہو تو وہ کہتے ہیں حجت نہیں ہے۔ اب بسا اوقات یہ لوگ مسلمانوں کے دلائل سے لاجواب ہو کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حدیث تو حجت ہے، البتہ پینترا بدلتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ تو یہ بھی جواب ان کا محض مغالطہ ہے اور علمی بددیانتی ہے، بدنیتی ہے، ورنہ قرآن شاہد ہے اللہ کے کسی بھی نبی نے جب بھی اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو ابتدا میں وہ اکیلے ہی تھے اپنے موقف پر۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو کسی بھی نبی کی بات حجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول غار حرا میں گئے، وہاں پر ان پہ فرشتہ اترا اور وہ فرشتہ یہ وحی لے کر آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو یہ خبر واحد ہی ہے نا، اکیلے شخص نے آ کر بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ جب سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، انہیں لے کر گئیں اپنے کزن کے پاس، چچا زاد بھائی کے پاس، اور جا کے اس کو خبر بتائی کہ دیکھیں آپ کا بھتیجا جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنا پورا واقعہ بتایا تو اس وقت اس واقعے کا جو شاہد تھا وہ صرف کون تھا؟ صرف اللہ کے رسول خود ہی تھے نا، کوئی اور تو نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول خود ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا آپ کے ساتھ، کوئی اس کا گواہ نہیں تھا، کوئی اس کا جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جس کو پتا ہو، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، تو خبر واحد حجت کیوں نہیں ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر خبر واحد کی حجیت کا تذکرہ موجود ہے، جیسے سورۃ یاسین سورۃ نمبر 32
سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 20، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے ایک کونے سے آ کر آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ سارے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی، اس لیے بھائی 10 لوگوں کو لے کر آ پھر تیری بات مانوں گا، تب تک تو فرعون کی گردن اتار دیتا موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے، سورۃ القصص ہے، سورۃ نمبر 28 ہے، آیت نمبر اس کی 25 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بچی آ کر کہتی ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس اکیلی کی بات کو تسلیم کیا اور ان کے ہمراہ ان کے گھر چلے گئے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، اور سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہی تو اس قرآن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر ایسے ایسے اترا ہے، فرشتہ آیا اور اس نے یہ بتایا، فرشتہ آیا اور اس نے یہ بتایا، یہ سارا قرآن خبر واحد ہی تو ہے۔ اب وہ قرآن جو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، اس پر تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر یقین ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور وہ بات جو اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان سے بتائی کہ جی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے، قرآن کے ان احکامات کی وضاحت یہ ہے، قرآن کے یہ احکامات اس طرح سے کرنے ہیں، وہاں پر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی ہم تو خبر واحد کو حجت نہیں مانتے۔ تو اگر خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تو قرآن خود خبر واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ درستیاں فرما دے، امت مسلمہ کو اس قسم کے فتنوں سے دور رکھے۔ شاید کہ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے وہ اسی دنیا میں چل رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ مطالعہ والے ہیں، جو کرتے ہوں گے، وہ شاید ان کو اس کی گہرائی کا ادراک ہو، لیکن جو احباب ایسے ہیں جو نہیں جانتے وہ لازم طور پر پریشان ہو رہے ہوں گے، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فتنوں کا ادراک بھی ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔